الحمدللہ رب العالمین۔ ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڈے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا۔ جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین، جس گھڑی دنیا تے آئے رحمت للعالمین، ڈگ پہ بت کفر دے منہ تے پسینہ آ گیا، ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا۔ ان غریباں تے یتیماں دی خدا نے سن لئی، ان غریباں تے یتیماں دی خدا نے سن لئی، بے کساں دا اج کنارے تے سفینہ آ گیا، ساڈی جھولی وچ رحمت دا خزینہ آ گیا، ساڈے آقا دی ولادت دا مہینہ آ گیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف ہے۔ آج اس ماہ مقدس کی 5 تاریخ ہے۔ اللہ کریم کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں باعث تخلیق کائنات سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ماہ مقدس ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ وہ اللہ کا حبیب اگر حضور دنیا میں تشریف لے کے نہ آتے، کوئی شے مارز وجود میں نہ آتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، نہ درند، کوئی ذرہ بھی مارز وجود میں نہ آتا اگر آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لے کے نہ آتا۔ یہ دنیا میں جتنی رونق ہے، چہل پہل ہے، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ توسل ہے ہمارے پیارے کریم آقا کا۔ ہم اس ماہ مقدس میں خوشی مناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ کیونکہ یہ وہ اللہ کا پیارا حبیب ہے جن کی برکت سے کائنات میں بہار ہے، حضور کی برکت سے ہی کائنات میں رونق ہے، چہل پہل ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو، خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیوں نہ کریں؟ آپ پڑھیے تاریخ اسلام، حضور کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے۔ آج یورپ والے کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو وہ حقوق دیے جو کسی مذہب نے نہیں دیے۔ آج یورپ والے مستشرقین ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے خواتین کو اتنے زیادہ حقوق دیے جو آج تک کسی نے نہیں دیے۔ ہم کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، یہ حقوق نہیں ہے۔ تم نے حقوق کیا دیے عورت کو؟ تم نے عورت کو رقص و سرود کی زینت بنا دیا، تم نے عورت کے سر سے شرم و حیا کی چادر چھین لی، تم نے کہا عورت کو تم مرد کے برابر ہو، تم مرد کی طرح جاب کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، اور تم نے عورت کو بے حیا بنا دیا، رقص و سرود کی زینت بنا دیا۔ یہ حقوق نہیں ہے، تم نے تو عورتوں کے حقوق چھینے ہیں، تم نے تو ان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے عورت کو وہ حقوق دیے جو نہ کسی مذہب نے اس سے پہلے دیے، نہ کوئی مذہب قیامت تک دے سکتا ہے۔ پڑھیے تاریخ اسلام، حضور کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ عورت کا کوئی پرسانی حال نہ تھا، غلاموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی صف ماتم بچھ جاتی، باپ وہ غم کرتا، پریشان ہوتا، میری ناک کٹ گئی ہے، میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، یہ جوان ہوگی، ایک تو میرے اوپر بوجھ ہے کیونکہ جنگوں کے اندر میرے بیٹے میرا ساتھ دیں گے، بچی نے تو جنگ نہیں کرنی، دوسرا جب یہ جوان ہوگی میں شادی کروں گا، کسی کے گھر جائے گی، میری ناک کٹ جائے گی۔ وہ کیا کرتے؟ درندہ صفت انسان تھا، عرب کا بدو،
اپنی بچی کو سگا باپ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی تھی کہ بچی کو سگا باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، عورت کے اوپر اتنا ظلم تھا، جب کسی کا خامد فوت ہوتا، عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا، تاریک اور تنگ کمرے میں اس کو قید کر دیا جاتا۔ وہ عدت کے ایام وہیں پہ گزارتی، وہیں اس کا کھانا پینا ہوتا، وہیں پیشاب پخانا ہوتا۔ آپ دور نہ جائیں، آپ کے بھارت کے اندر آج بھی ستی کی رسم ہے، عورت کو جلا دیا جاتا ہے، عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور عورت کے اوپر اتنا ظلم تھا کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا، جب اس کی وراثت تقسیم ہوتی تو بیٹے ماں کو بھی وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ بچے اپنی ماں کو وراثت کے طور پہ تقسیم کر لیتے۔ اب اگر کسی کی ماں جوان ہوتی، خوبصورت ہوتی، اگر کوئی بچہ چاہتا اپنی ماں سے شادی کر لیتا، اگر وہ بوڑھی ہوتی، شادی کے قابل نہ ہوتی، بچہ اپنی ماں کو اٹھا کے منڈی کے اندر جا کے ہوکا دیتا، کوئی ہے جو میری ماں کو خرید لے، یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، اور اپنی ماں کو بیچ آتا، پیسہ خود استعمال کر لیتا، اور اگر چاہتا کسی اور کے ساتھ اپنی ماں کا نکاح کر کے حق مار خود کھا لیتا۔ یہ وہ حالات تھے جب آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا۔ حضور نے فرمایا، لوگوں سنو، عورت نفرت کی جگہ نہیں ہے، عورت کو پیار کی جگہ ہے۔ عورت سے نفرت نہ کرو، عورت سے محبت کرو۔ یہ سرکار مدینہ نے ہمیں بتایا، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہ باپ پریشان نہ ہو، وہ خوشی منائے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بچی منحوس نہیں ہے، بچی تو رحمت خدا بندی ساتھ لے کے آتی ہے۔ یہ سرکار نے ہمیں بتایا۔ صحابہ سنو، جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہیں، اس نے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی، ان کو پالا پوسا، ادب سکھایا، علم سکھایا، پرورش کی، اور ان سے نفرت نہیں کی، اپنے گھر بھیجا۔ سرکار نے فرمایا، وہ میرا غلام اور میں اس کا آقا جنت میں ایسے ہی اکٹھے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ وہ میرا غلام جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، اس نے ان کو پالا پوسا، نفرت نہیں کی، محبت کی، وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں اکٹھا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، کسی نے پوچھا، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں نہیں 2 بیٹیاں ہیں، اس کے بارے فرمائیے۔ فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھا ہوگا جیسے 2 انگلیاں جمع ہیں۔ راوی کہتے ہیں، اگر ہم ایک بیٹی کی بارے پوچھتے سرکار پھر بھی یہی جواب ارشاد فرماتے۔ یہ عورت کو اسلام نے حقوق دیے۔ عورت جس روپ میں ہے قابل عزت ہے، اگر بہن کے روپ میں ہے تب بھی سرکار مدینہ نے فرمایا، جس نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے پھر تو اس کی شان ہی بلند و بالا ہے۔ میلاد والے آقا نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کو چوما کرو، ماں باپ کی اطاعت کیا کرو۔ جنت خالی نماز پڑھنے سے نہیں ملے گی، حج کرنے سے نہیں ملے گی، صرف زکوٰۃ دینے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ جنت ملے گی جب اللہ کی فرائض کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو گے۔ اگر عورت بیوی کے روپ میں ہے تب بھی سرکار مدینہ نے اس کے حقوق بیان کیے، اور حضور نے فرمایا حدیث صحیح میں، خیرکم بیاہلہ وانا خیرکم بیاہلی، اور کما قال، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے افضل انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہوں۔ تو یہ اسلام ہے، یہ حضور کی ذات گرامی ہے جس نے عورت کو وہ حقوق دیے جو کسی مذہب نے نہیں دیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنا خدا کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ حضور نے ان کی شان و عظمت کو بڑھا دیا۔
اسی طرح غلاموں کو حضور نے حقوق دیے. لوگ غلاموں کو خریدتے تھے, غلاموں کو بیچتے تھے, جیسا کوئی چاہتا مالک اپنے غلام کے ساتھ وہ سلوک کرتا. آپ جانتے ہیں بلال حبشی کو اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنے ظلم کیے گئے, غلاموں کا کوئی پرسانی حال نہ تھا. سرکار نے فرمایا نہیں, اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, جو خود کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ, خود پہنو اپنے غلاموں کو پہنو. اور سرکار نے فرمایا غلاموں کو آزاد کر دیا کرو, آزادی کا ثواب یہ ہے. اور حضور نے غلاموں کو بھی آزادی دلا دی. حضور نے غریبوں کے اوپر دستگیری کی. حضور پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کے تشریف لائے. اس لیے ہم حضور کی آمد پہ خوشی کرتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ پیارا حبیب عطا کیا جس نے پوری کائنات کے اوپر رحم و کرم کی چادر کو پھیلا دیا. حضرت محترم, آج کئی لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حضور کے غلام حضور کی آمد پہ خوشی کرتے ہیں, محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں, اپنے گھروں کو, مساجد کو, گلی کوچوں کو آراستہ کرتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں. کئی لوگ اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے. اللہ نے حضور کا کوئی میلاد نہیں منایا, سرکار نے اپنا میلاد کبھی نہیں منایا, نہ صحابہ نے ایسا کیا, نہ تابعین نے کیا, یہ تم نے نیا کام شروع کر لیا ہے. اس لیے میں بالاختصار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میلاد منانا رب کی بھی سنت ہے, میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا مصطفیٰ کریم کی بھی سنت ہے, حضور کے میلاد کا ذکر کرنا صحابہ کرام کی بھی سنت ہے, اور حضور کا میلاد منانا تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, تمام اولیاء کرام کی سنت ہے. اور یہ کوئی یہ شرک و بدعت نہیں, یہ جائز کام ہے, مستحب کام ہے اور باعث ثواب ہے. سب سے پہلے سمجھیے کہ میلاد کا معنی کیا ہے. میلاد عربی میں 3 الفاظ ہیں, میلاد, مولود اور مولد. میلاد کا معنی ہے وقت الولادتی, ولادت کا وقت. مولود کا معنی چھوٹا بچہ, اور مولد کا معنی ہے وضع یعنی مکان الولادت و وقتہا, ولادت کا وقت اور ولادت کی جگہ, اس کو میلاد کہتے ہیں. اب محفل میلاد ہے کیا, جس کو لوگ شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. سمجھنے کی بات ہے کہ محفل میلاد کی حقیقت کیا ہے. محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے. تلاوت قرآن پاک سب سے پہلے, نعت شریف, کسی عالم دین کا بیان جس میں حضور کی ولادت کے واقعات کا ذکر, کمالات مصطفیٰ کا بیان, حضور کی سیرت کا بیان, پھر آخر میں درود السلام, دعا اور شرینی کا اہتمام. میرا خیال ہے یہی کچھ محفل میلاد میں ہم کرتے ہیں. اس سے علاوہ کوئی غیر شرعی کام الحمدللہ اہل سنت و جماعت محفل میلاد میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتے. یہ ہے محفل میلاد کی حقیقت. اب مجھے بتائیں ان میں کون سی شے ہے جو اسلام کے خلاف ہے. تلاوت قرآن پاک سے ثابت, نعت شریف قرآن و سنت سے ثابت, صحابہ کرام کی سنت, اور پھر حضور کی شان و عظمت کو بیان کرنا قرآن و سنت سے ثابت, کھانا کھلانا قرآن و سنت سے ثابت, قرآن و سنت میں آیا لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو کون سی ایسی بات ہے جو اسلام کے خلاف ہے. سب سے پہلے سنیے, اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے حبیب کا میلاد منایا, اور کیسے منایا, اس شان سے منایا کہ آج تک کوئی اس شان سے میلاد منا ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہم زمین کے اوپر انسانوں کے اندر اپنے حبیب کا میلاد مناتے ہیں. رب کریم نے اس وقت اپنے حبیب کا میلاد منایا جب کوئی شے نہیں بنی تھی. عالم ارواح کے اندر اللہ کریم نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا, اور اللہ نے اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر فرمایا. پڑھیے سورۃ آل عمران 3 پارہ اور اس کا آخری رکوع کی پہلی آیت, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلك مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. یہ ہے میلاد کی سب سے پہلی ابتدا. اللہ کریم نے فرمایا حبیب یاد کرو نا, جب اللہ نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور رب کریم نے انبیاء سے پوچھا
فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء کے ارواح کو جمع کیا، پھر فرمایا سنو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، نبیو سنو جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا رسول تمہارے پاس تشریف لائے۔ یہ ہے حضور کے میلاد کا بیان۔ رب کریم خود اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انبیاء سنو، جب تمہیں میں کتاب دوں، حکمت دوں، پھر اگر میرا رسول تمہاری زندگی میں، ظاہری زندگی میں تمہارے پاس آ جائے، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تم کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرے حبیب پر ضرور ضرور ایمان بھی لانا، میرے حبیب کی ضرور ضرور مدد بھی کرنا۔ یہ سب سے پہلا میلاد ہے جو کائنات کے بننے سے بھی پہلے منعقد ہوا، اور کہاں ہوا؟ اس میں انسان اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، انبیاء کی ارواحیں تھیں، اللہ کی ذات تھی، اور اللہ نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کا بیان بھی کیا، اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر بھی کیا۔ انبیاء سنو، اگر تمہاری زندگی میں میرا حبیب تشریف لے آئے، تم نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، میرے حبیب کی شریعت کو ماننا بھی ہے، میرے مصطفیٰ کا دامن کرم تھامنا بھی ہے، میرے حبیب کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے، اور میرے حبیب کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، کیا تم نے اقرار کر لیا، میری بات مان لی اور اس کے اوپر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ سب نے کہا قالوا اقررنا، اللہ ہم کیوں نہیں آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کی مخلوق ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اگر تیرا حبیب کسی نبی کی زندگی میں تشریف لایا، ہم اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے، اپنا دین اور اپنی شریعت اور اپنی کتاب کو چھوڑ کر تیرے حبیب کے اوپر ایمان بھی لائیں گے، تیرے حبیب کی شریعت کے اندر داخل بھی ہوں گے، تیرے حبیب کے غلام بھی بنیں گے، اور تیرے حبیب کے دین کے مبلغ بن کے اسلام کو پھیلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، سارے گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر، اور میں بھی تمہارے گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ سب سے پہلا میلاد ہے جو اللہ نے ارواح انبیاء سے منایا، اور اس شان سے منایا کہ کوئی بندہ، کوئی کائنات، کوئی مخلوق اس طرح میلاد منا ہی نہیں سکتی۔ پھر کہتے ہیں جی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، میں کہتا ہوں قرآن کے اندر تو قرآن بھرا پڑا ہے حضور کے میلاد سے، لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھ ہو نا کسی عاشق رسول کی، عاشق مصطفیٰ، کیونکہ قرآن ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وہی قرآن ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ کئیوں کو گمراہ فرما دیتا ہے، کئیوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کفار بھی قرآن سنتے تھے، لیکن جن کے مقدر میں گمراہی تھی وہ قرآن پہ ایمان نہ لائے، اور صحابہ نے بھی قرآن سنا، جب حضور کی زبان پاک سے قرآن سنا صحابہ حضور کے غلام بن گئے۔ ذات محترم، قرآن کے اندر بھی حضور کے میلاد کا 20 سینکڑوں جگہوں کے اوپر ذکر ہے، بلکہ میاں صاحب جو حضور کے سچے غلام تھے انہوں نے تو فرمایا تم کہتے ہو کہ میلاد کا ذکر نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں شدہ مداں زیراں زبراں وی شان تیری دی آیاں، خاصاں لوکاں خبر نہ کائی عاماں لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ بزرگوں نے کہا پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، پورا قرآن ہی حضور کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ ذات محترم سنیے گا، چند آیات برکت کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ نے کیسے اپنے حبیب کے میلاد کا ذکر کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ یہ سورت مائدہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 15 ہے، اور امام المفسرین امام ابن جریر تفسیر طبری ان کی معتبر عربی کی تفسیر ہے، تمام مسالک والے ان کو امام المفسرین مانتے ہیں، امام ابن جریر، اور یہ قدیم مفسرین میں سے ہیں۔ آپ نے لکھا یعنی بنور محمد علیہ الصلوۃ والسلام الذی ینار اللہ بہ الحق واظہر بہ الاسلام ومحق بہ الشرک فهو نور لمن استنار بہ۔ فرماتے ہیں اس آیت میں نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔
نور سے مراد بولے کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، حضور نور ہیں، ایسے نور ہیں اللہ نے جس نور مصطفیٰ کی برکت سے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے نور مصطفیٰ کی برکت سے شرک کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن آپ نے لکھا حضور تو نور ہیں لیکن اندھوں کے لیے نور نہیں ہے، کور ذوقوں کے لیے نور نہیں ہے، گستاخان مصطفیٰ کے لیے نور نہیں ہے، حضور اس کے لیے نور ہے جس کے دل کی آنکھیں روشن ہیں، جو اپنے دل کی آنکھوں سے حضور کی ودعا کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہے، حضور اس کے لیے نور ہیں جس کے دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ ذات محترم اور سنیے، اللہ نے جا بجا اپنے حبیب کے میلاد پاک کا ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آیات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے جہان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنے اسمان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ سارے عالمین میں شامل ہیں۔ اس آیت کا معنی بنے گا اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے، اے آمنہ کے لال، ہم نے آپ کو سب کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ اس سے بڑا حضور کا میلاد کیا ہوگا؟ اس سے بڑی حضور کی شان کیا بیان ہوگی؟ اور یہ بیان کرنے والا کوئی عالم نہیں ہے، کوئی پیر شیخ نہیں ہے، یہ بیان کرنے والا رب العالمین ہے، خالق کائنات بیان فرما رہے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، یہود و نصارہ سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اس آیت کی اگر تشریح کی جائے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، بس میں اشارتاً چند آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ کریم نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر، مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان میں شان والا رسول بھیج دیا۔ اللہ کریم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان، اور پھر یہاں دیکھیں لقد، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، تاکید بلائے تاکید، کوئی انکار نہ کرے۔ اللہ فرمایا سنو، بے شک، بلا تحقیق اللہ نے مومنوں پر بہت زیادہ احسان فرمایا جب ان میں شان والا رسول بھیج دیا۔ اصل میں ان کا قصور نہیں ہے جو کہتے ہیں حضور کا میلاد منانا شرک، حضور کی آمد پہ خوشی منانا شرک، اصل میں قصور نہیں ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر، اور حضور کا میلاد بھی مناتے مومنین، ہر بندے کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ خود جان لیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، تو جس پر احسان ہو وہ خوشی مناتا ہے، تو جو اپنے آپ کو اوپر احسان نہ سمجھے اس نے خوشی کیا منانی ہے؟ اب اس رسول کی شان کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہے ہیں، من انفسہم، اللہ نے فرمایا وہ میرا حبیب تم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، وہ جنوں میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے۔ اور اس کے فرائض کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ میرا حبیب وہ حبیب ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف قرآن کی آیات نہیں پڑھتا میرا حبیب لوگوں کے گندے دلوں کو بھی پاک فرماتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، نگاہ نبوت سے، فیضان رسالت سے گندے دلوں کو پاک کرتا ہے، کفر و شرک سے پاک کرتا ہے، برائیوں سے، تکبر سے، غرور سے، ریاکاری سے میرے بندوں کو پاک فرماتا ہے۔ اور تیسری اس کی شان کیا ہے اور میرے حبیب کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا حبیب صرف قرآن سناتا نہیں ہے، صرف ظاہر و باطن کا تزکیہ نہیں کرتا، میرا حبیب قرآن و حکمت کو سکھاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قرآن پاک کے معنی و مطالب کھول کے بیان کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ ذات محترم، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمارے اوپر کرم کیا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اس کا ہمارے اوپر انعام ہے، اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس کا فضل ہے، اس نے ہمیں ہوا دی، اس کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت، ہوا اللہ کی نعمت، یہ
یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے پوری کائنات اللہ کی نعمت ہے، لیکن قابل غور بات ہے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیں، لیکن رب نے کسی نعمت پہ احسان جتایا نہیں ہے، کسی نعمت پہ بولی یہ احسان جتایا نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں انسان بنایا، میرا تمہارے اوپر احسان ہے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ بھی نہیں فرمایا میرا تمہارے اوپر احسان ہے تمہیں ہوا دی، میرا تمہارے اوپر احسان تمہیں پانی کی نعمت دی، میں نے تم پہ احسان کیا تمہیں صحت دی، میں نے تم پہ احسان کیا تمہیں جوانی دی، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، ہوا کو بنایا، دریاؤں سمندروں کو بنایا۔ اللہ نے نعمتیں بے شمار دی، لیکن کسی نعمت پہ رب کائنات نے احسان کا ذکر نہیں کیا۔ پوری کائنات میں صرف ایک نعمت ایسی ہے، ایک نعمت عظمیٰ ایسی ہے جس کی عطا کیے جانے پر رب نے اپنے بندوں کے اوپر احسان جتایا ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرا آپ کا پیارا آقا ہے، وہ سرکار دو عالم ہے، نور مجسم ہے، فخر بنی آدم، سرکار مدینہ ہے، رات قلب و سینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مومنو سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ جو میرا حبیب تمہارے اندر آیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہو منہ بسور کے بیٹھ جاؤ، اپنی چراغوں کو بجھا دو، تم غم مناؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے تمہاری اوپر بڑا احسان فرمایا، تمہیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا۔ حق جاری ہے، اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا، تمہیں اپنا مصطفیٰ کریم عطا کیا۔ ذات محترم یہ وہ حبیب ہے۔ آپ پڑھیے تاریخ اسلام، انبیاء سابقین نے جب حضور کی شان کو دیکھا، مقامات مصطفیٰ کو دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کے اندر جگہ جگہ حضور کی شانوں کو پڑھا، آپ کی صفات کا مطالعہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل شریف کے اندر جگہ جگہ حضور کی شانوں کو پڑھا، دیگر انبیاء نے اپنی کتب و صحائف میں حضور کے کمالات کو پڑھا۔ انبیاء نے دعا کی، یا اللہ ہمیں نبوت کی خواہش نہیں ہے، ہمیں نبوت کی تمنا نہیں ہے، وہ تیرا حبیب جس کے بارے تو نے ہماری کتابوں میں لکھا، نبی سنو جب میرا حبیب دنیا میں آئے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، اپنے دین کو چھوڑ دینا، اپنا کلمہ چھوڑ دینا، اپنا دین بھی چھوڑ دینا، میرے حبیب کی غلامی کا تو گلے میں ڈال لینا۔ انبیاء دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ توفیق دے میں تیرے حبیب کے مبارک جوتے کا تسمہ پہنا سکوں، جوتا سیدھا کر سکوں۔ انبیاء دعا کرتے رہے، اللہ ہمیں نبوت نہ دے، حضور کا امتی بنا دے، حضور کا غلام بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں اور آپ کتنے خوش بخت ہیں، ہم نے رب سے مانگا بھی نہیں، ہم نے دعا بھی نہیں کی، اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا، اللہ نے بن مانگے ہمیں حضور کی امت میں شامل فرمایا۔ ہم خوشی کیوں نہ کریں، خدا کا شکر کیوں نہ کریں، اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا، ایسا حبیب جس کی شان قرآن بیان کرے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں سنو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، روشن دلیل آئی۔ اللہ کے ایک ہونے پر بے شمار دلیلیں ہیں، پوری کائنات اللہ کی توحید کے اوپر دلائل ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑی دلیل اللہ کے ایک ہونے پر، اس کا وحدہ لا شریک ہونے پر، اس کا خالق و مالک ہونے پہ حضور کی ذات ہے۔ کیونکہ عاشق نے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تصویر تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ تو حضور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی دلیل
دلیل ہیں. پھر قرآن نے حضور کی ایک اور شان بیان کی, میلاد کا ذکر بھی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا سنو بے شک بلا تحقیق تمہارے پاس تم میں سے شان والا رسول تشریف لایا, ایسا اللہ کا حبیب آیا. تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے, تکلیف تمہیں ہوتی ہے. میرا حبیب گنبد خضرا میں پریشان ہوتا ہے. حریص علیکم, اللہ نے وہ تمہیں حبیب عطا کیا, تمہاری بھلائی کا بڑا حریص ہے. حضور چاہتے ہیں میری ساری امت کو اللہ تعالی شان و عظمت دے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے اوپر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ حضور کی شان ہے. آپ مومنوں پر کیا ہیں؟ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں تم حضور کو خدا کے ساتھ ملاتے ہو اور حضور کی شانیں اللہ کی طرح بیان کر. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ لو, رؤوف اللہ کی صفت بھی ہے, اس کے حبیب کی صفت بھی ہے, رحیم رب کی صفت بھی ہے, اس نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی ہے. جب اللہ خود اپنی صفات اپنے حبیب کو عطا فرما رہا ہے تو کسی کو اعتراض کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بھئی جب اللہ نے خود اپنے رسول کے بارے فرمایا رؤوف الرحیم, حالانکہ رب بھی رؤوف, اس کا حبیب بھی رؤوف, اللہ بھی رحیم, مصطفیٰ بھی رحیم, لیکن فرق یہ ہے اللہ ذاتی طور پہ رؤوف ہے, اس کا حبیب رب کی عطا سے رؤوف ہے. اللہ ذاتی طور پہ رحیم ہے, اللہ کا حبیب رب کے اذن اس کی عطا سے رحیم ہے. حضرت محترم اور بھی سنیں, پورا قرآن بھرا ہے حضور کے میلاد کے ذکر سے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورۃ الحدید آیت نمبر 3 ہے. وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر, وہی باطن, وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. علماء نے لکھا یہ آیت کریمہ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہی ہے, سرکار مدینہ کی نعت بھی بیان کر رہی ہے. یہ آیت کریمہ اللہ کی حمد بھی ہے, حضور کی تعریف بھی ہے. کیسے؟ اللہ کریم بھی اول ہے, اس کا پیارا حبیب بھی اول ہے. اللہ رب ہونے میں, خالق ہونے میں, مالک ہونے میں, وحدہ لا شریک ہونے میں اول ہے. مصطفیٰ کریم تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات میں اول ہے. حضور تخلیق کے اعتبار سے, اپنے وجود پاک کے لحاظ سے پوری کائنات میں اول ہیں. اور پھر فرمایا اللہ بھی آخر ہے, اس کا حبیب بھی آخر ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, اس سے پہلے بھی کوئی نہ تھا, اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا, وہی اول وہی آخر. اور سرکار مدینہ آخر کیسے ہیں؟ آپ بنے تو سب سے پہلے, آپ کا وجود پاک اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا, لیکن دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا, سب سے آخر میں بھیجا. اور فیلسوف اسلام علامہ اقبال نے بھی اسی آیت کی تفسیر یوں کی ہے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضرت محترم, یہ تو میں نے چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اور آخر میں بڑی ایمان افروز حدیث پاک بھی سن لیجئے کہ حضور اول کیسے ہیں. حضور اول کیسے ہیں؟ حدیث جابر مشہور حدیث پاک ہے, جس کو امام عبد الرزاق, جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں, کہتے ہیں لوگ بخاری کی حدیث ہمیں دکھائیں, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امام بخاری کے دادا استاد ہیں. امام عبد الرزاق ابن حمام مصنف ان کی کتاب ہے, جس کو تمام لوگ مانتے ہیں. آپ نے اس حدیث کو بیان کیا, اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبند کے معتبر عالم دین ہیں, آپ نے بھی اس حدیث جابر کو, جس میں حضور کے نور پاک اور تخلیق کا ذکر ہے, اس کو اپنی کتاب نشر الدین میں بیان کیا. دیگر سینکڑوں کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے. بس آخر میں یہ حضور کا فرمان سن لیجیے, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن اول کل شیء خلقہ اللہ تعالی قبل ذلک, حضور مجھے بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا. یہ حضرت جابر سرکار کے صحابی سرکار سے پوچھ رہے ہیں. سنو حضور نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. جابر سنو, اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا.
یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں حضور کی تخلیق کب سے ہے, حضور اول کیسے ہیں. حدیث پاک اس کو بیان کر رہی ہے. میں جابر, اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا, اور اس وقت پھر سرکار نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ, اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم, ولا جنت ولا نار, نہ جنت تھی نہ جہنم, ولا ملک نہ فرشتہ تھا, ولا سماء نہ آسمان تھا, ولا ارض نہ زمین تھی, ولا شمس نہ سورج تھا, ولا قمر نہ چاند تھا, ولا جن نہ جن تھا, ولا انس نہ انس تھا. مطلب یہ جابر, اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. یہ حضور کی اولیت ہے, یہ حضور کا اول ہونا ہے. اور یہ بھی احادیث بتاتی ہیں حضور کب سے ہیں, حضرت آدم سے بھی پہلے. کتنا پہلے؟ صحابہ نے سرکار سے پوچھا متى وجبت لک النبوہ, سرکار یہ بتائیں نا آپ کو اللہ نے نبوت کب عطا کی. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی, حضور کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی بنایا جاؤں. اچانک چلتے چلتے جبریل آئے اور سرکار کو پتہ چلا میں نبی ہوں. تم غلط کہتے ہو, قرآن و حدیث کے منافی کہتے ہو. حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے, ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے, دیگر کتب سیاستہ کے اندر یہ حدیث ہے. صحابہ نے سرکار سے پوچھا متى وجبت لک النبوہ, سرکار آپ کو اللہ نے نبوت کب عطا کی. سنیے حضور نے کیا فرمایا. فرمایا وآدم بین الروح والجسد. صحابہ سنو, میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اور دوسری حدیث ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. مطلب یہ تھا ابھی آدم کا خمیر بھی نہیں بنا تھا, ابھی اللہ نے آدم کی تخلیق بھی نہیں کی تھی. میں اس سے بھی پہلے اللہ نے مجھے صرف وجود عطا نہیں کیا تھا, صرف تخلیق نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ نے مجھے صفت نبوت سے متصف بھی فرما دیا تھا. اب حضرت آدم کی تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے, یہ بھی حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے. ابن قطان نے اپنی کتاب الاحکام کے اندر اس حدیث کو روایت کیا, اور اس کے تینوں راوی ائمہ اہل بیت ہیں. حضرت علی زین العابدین روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین سے, وہ روایت کرتے ہیں مولا کائنات حیدر کرار سے. وہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام. آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا میں اپنے رب کی بارگاہ میں تخلیقی آدم سے 14,000 سال پہلے نور تھا. یہ سرکار فرما رہے ہیں میں حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور تھا. اور اس حدیث کے اندر جتنے راوی ہیں ائمہ اہل بیت ہیں, علامہ زرقانی نے ابن قطان کے بارے لکھا الحافظ الناقد. ابن قطان کوئی عام محدث نہیں ہے, یہ حافظ الحدیث ہیں, احادیث کے ماہر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, احادیث ان کو زبانی یاد تھی. اور ان کے بارے دیگر ائمہ نے لکھا, اسماء اور رجال نے لکھا واحفظہم, یہ سب سے زیادہ حضور کی روایتیں یاد کرنے والے تھے. تو اس سے پتہ چلا ہمارے پیارے آقا آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے. باتیں بڑی تھی, ہمارا وقت ہو گیا. بس آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضور کا میلاد منانا قرآن پاک سے ثابت ہے. صرف ہم نے یہ بیان کیا. انشاءاللہ آنے والا جمعہ چونکہ وہ خاص جمعہ ہوگا, ہمارے پیارے آقا کی ولادت پاک کا مبارک دن بھی ہے. کیسا اتفاق ہے جی, جمعہ بھی عید کا دن اور حضور کی ولادت تو عیدوں کی بھی عید ہے. جمعہ ویسے بھی انشاءاللہ اگلے جمعے بات ہوگی آگے سے, اور ہم پڑھیں گے کہ یہ تو ہے ثابت ہوا کہ قرآن سے بھی حضور کا میلاد ثابت ہے. اللہ نے جا بجا حضور کے میلاد کا ذکر کیا. آنے والے جمعے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جس طرح ہم اپنی بساط کے مطابق جشن بہاراں کی صورت میں, لائٹنگ کی صورت میں اپنے گلی کوچوں بازاروں کو آراستہ کر کے خوبصورت بنا کے ہم حضور کا میلاد اپنی بساط کے مطابق شان و شوکت سے مناتے ہیں, کہ اللہ نے بھی ایسے منایا کہ نہیں منایا. انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. پھر ہم پڑھیں گے کہ صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا کہ نہیں منایا. پھر پڑھیں گے تابعین تبع تابعین آج تک جتنے اولیاء کرام گزرے حضور کا میلاد منایا کہ نہیں منایا. ساتھ محترم, میلاد کی بڑی برکات ہے. بس آخر میں ایک برکت سن لیں, اس لیے کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو کہ حضور کا میلاد ہر شخص کو منانا چاہیے.
ہر مسلمان حضور کا میلاد منائے، اپنے گھروں میں، مساجد میں، دکانوں پہ، جہاں بھی آپ سے ہو سکے محفل میلاد ضرور منعقد کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس ایک روایت سن لیں، ایک روایت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور یہ وہ پائے کے عالم ہیں، محدث ہیں شاہ ولی اللہ، جن کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبند بھی مانتے ہیں، سنی تو مانتے ہی ہیں، سب ان کو محدث مانتے ہیں۔ آپ نے در سمین کے اندر لکھا کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم نے مجھے بتایا، میں ہر سال حضور کا میلاد مناتا تھا، حضور کی آمد میں خوشی کرتا، اپنے حسب توفیق کھانا پکا کے لوگوں میں بانٹ دیتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ میلاد کا مہینہ آ گیا، حضور کی ولادت کا ببرکت دن آ گیا، میرے اوپر غربت تھی، تنگی تھی، گھر میں کچھ نہ تھا جو میں حضور کی آمد کی خوشی میں تقسیم کرتا۔ فرماتے ہیں بس بنے ہوئے چنے تھے میرے پاس، بنے ہوئے چنے تھے، میں نے وہ چنے ہی اپنے آقا کے میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ جب رات میں سو گیا، میری ساری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ روشن ہو گئی۔ وہ کریم آقا جن کی آمد کی خوشی میں نے وہ چنے لوگوں میں بانٹے تھے، پیارے مصطفیٰ کریم میری خواب میں تشریف لے آئے۔ میں نے دیکھا حضور کی جھولی کے اندر وہی چنے موجود تھے جو میں نے حضور کے میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کیے تھے۔ حضور ان چنوں کو تناول بھی فرما رہے تھے، خوشی کا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ تو میں جان گیا کہ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ میلاد منانا قبول ہو گیا۔ اس لیے اپنے گھروں میں، مساجد میں، دکانوں پہ، ہر جگہ حضور کا میلاد ہو۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں آپ دیگے پکائیں، کھانا پکائیں، جتنی توفیق ہے۔ پانی کی توفیق ہے، پانی کے اوپر میلاد پڑھ دیں، چائے کی توفیق ہے، اس کے اوپر جتنی توفیق ہے، لیکن ہر گھر میں حضور کا